کلگام میں لمبرداروں اور چوکیداروں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 300 سے زائد لمبرداروں اور چوکیداروں نے شرکت کی۔ ڈی سی کلگام، اے سی آر اور تحصیلداروں نے شرکت کی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے بولے نے آن لائن خطاب کیا اور کہا کہ جلد ہی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے لمبرداروں اور چوکیداروں پر مختلف ذمہ داریاں عائد کی جائیں گی۔ تو جو فرسٹ لائن آف رپورٹنگ ہے، جیسے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے گاؤں میں یا کسی جگہ کسی بھی ریلیٹڈ، تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمارے لیول تک آ جائے، تو اس کے لیے ہم لوگ ایک پریاس کر رہے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا جائے جو کہ ایزی انٹرفیس ہو، جہاں پر لمبردار چوکیدار لاگ ان ہو کے امیڈیٹلی رسپونڈ کرے کہ فلانا گاؤں میں کچھ اگر کوئی ایونٹ ہوا ہے یا انکروچمنٹ ہوئی ہے، تاکہ ہم لوگ ریئل ٹائم بیسس پہ ہم لوگ اس کا ایکشن کر سکیں۔ ضلع رامبن میں آل پارٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر فیروز خان نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حد بندی کے حوالے سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد ضلع رامبن کے لیے 2 مطالبات ہیں۔ اس میں گول سنگلدان کو الگ حلقہ انتخاب بنانا اور پگل پرستان کی تقسیم نہ کرنا شامل ہے۔ کمیٹی کے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جتنے لوگوں کے زیادہ ہم سگنیچر کمپین اور ان کا اسی مت پہ جو پیپر ہے وہ چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار جی تک پہنچایا جائے یا پھر دلی تک پہنچایا جائے ڈپٹی کمشنر کے تھرو۔ اس کے بعد ہم یہاں سے رخ کریں گے 21 کے بعد 26 کو ہمارا ابھی ٹینٹیٹو ڈیٹ ہے جس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ 26 کو ہم پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہر ضلع میں آئے اور لوگوں سے بات کرے، بٹ ایسا تو ہوا نہیں۔ ان نے 2 ہی دن دیے ہیں، تو ڈیلیمیٹیشن کمیشن 28 یا 29 کو جموں میں آ رہا ہے۔ ہم اپنی بات پور طریقے سے رکھیں گے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ساتھ۔ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر اعجاز احمد بٹ نے ضلع شوپیاں کا دورہ کر کے کئی ویئر ہاؤسز کا معائنہ کیا اور ہارٹی کلچر منرل آئل کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ادویات و دیگر اشیاء صرف رجسٹر شدہ افراد اور ڈیلرز ہی فروخت کریں۔ انہوں نے متعلقہ ایجنسیوں پر زور دیا کہ وہ پیسٹی سائیڈز اور HMO کی خرید و فروخت پر نظر رکھیں تاکہ کسانوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ 15 اپریل کو سینٹر آف ایکسلنس زاورا میں ہارٹی اسپرنگ فیسٹیول منعقد کیا جائے گا۔ گاندربل کے شاہبہ میں اسکاٹس کے ڈویژن آف ویٹرنری فزیولوجی نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں انسانی اقدار کو پروان چڑھانے، اخلاقیات اور اچھے رویے کی تعلیم کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ اسلامک یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر پروفیسر صدیق واحد، سوشل انٹرپرینور عبدالحمید بٹ اور رحیم گرینرز کے بانی شامل تھے۔ اسکاٹس کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد نے موجودہ نظام تعلیم میں اخلاقیات اور اقدار کے کردار پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ کالجوں میں اخلاقی تعلیم کو نظر انداز کرنے سے معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے، جو ہمارے مورل ویلیوز ہوا کرتے تھے وہ ہمارے اس سوسائٹی میں اب نہیں ہے۔ وہ سیلف لیسنس آ گئی ہے، وہ سیلف لیسنس نہیں رہی ہے، وہ سینٹرک ہم لوگ زیادہ بن گئے ہیں۔ اس حساب سے ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ بس مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے فیکلٹی میں وہ ایک شعور پیدا ہو، جو کہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں، یہ انسان صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جئے۔ اس کے لیے یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا۔ ترال میں منشیات کی بدعت کو ختم کرنے کی غرض سے SDPO آفس میں میٹنگ منعقد کی گئی۔ سول سوسائٹی سٹیزن کونسل نے میٹنگ میں شرکت کی۔ علاقے کو منشیات سے پاک رکھنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ نوجوان اور سوسائٹی کے ممبران مشترکہ طور پر منشیات کو علاقے سے ختم کرنے کے لیے اس منصوبے پر کام کریں گے۔ نے فیصلہ لیا تھا کہ ترال سب ڈسٹرکٹ میں ڈرگ پیڈلنگ، ڈرگ ابیوز اور ڈرگ ایڈکشن جس نے ایک وبا کی صورت اختیار کر لی ہے، اس کو کرب کرنے کے لیے کیسے ماڈلٹیز ہم طے کریں گے، جن پہ سول سوسائٹی ترال، جس پہ سٹیزن کونسل ترال اس پہ عمل درآمد ہو کر ان ماڈلٹیز پر اس وبا سے اپنی ینگر جنریشن کو نجات دیں گے۔ جموں کے کیل سہگل ہال میں ایک کتاب ریلیز کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ نوزن نبیر اے تن من دلہر کتاب کی اجرائی عمل میں آئی۔ یہ کتاب جنگس ورمن کی لکھی ہوئی نظموں پر مبنی ہے۔ پنجابی لیکھک سبھا جموں نے تقریب کا اہتمام کیا۔
जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंदर सिंह ने सदारत की। जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबे पंजाबी की HOD डॉक्टर बलजीत कौर मेहमान खुसूसी रहीं। 51 कविताएं शामिल की गई है जो अलग अलग रंगों में बनाई गई है। तो ये अपने अंदर की बातें करने से लेकर बाहर की कॉस्मिक इश्यूज़ को लेकर उनके साथ डील करती हैं और इसमें हर तरह की विधा की कविताएं हैं, रवाई हो, गज़ल हो, खुली कविता हो या शांतबद्धी हो। गांधरबल टाउन हॉल में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कोलकाता में टेक्नोलॉजी के सबसे मशहूर इदारों में से एक BBIT ने यहाँ ये नज़्म किया था। प्रोफेसर मोमिता की सरबराही में बंगाल से आई इस टीम ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स के अलावा ज़िले के कोचिंग सेंटर मालिकान से बातचीत की। टीम ने इंजीनियरिंग करने के ख्वाहिशमंद तालिबात को 100% स्कॉलरशिप ऑफ़र की। BBIT के इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया गया। हज़रत मोहम्मद अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आज मनाया गया। आलमगीरी बाजार श्रीनगर में इनके मज़ार पर अक़ीदतमंदों का मजहबी जोश और जज्बा काबिल दीद रहा। ये सूफ़ी बुज़ुर्ग अपने दौर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम थे और वो मचाम साहब के नाम से मशहूर हैं। उर्स की मुनासबत से यहाँ सूफ़ी मजालिस का इनक़ाद किया गया। मुतक़िदीन कसीर तादाद में शरीक रहे। सूफ़ी मौसीक़ी की तकरीब के अलावा दुरूद व अस्कार की महफ़िलें और मजलिस रूहानियत मुनक़्क़िद की गई। अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ये आवाज़ न सिर्फ कश्मीर में बल्कि कश्मीर से बाहर सारी दुनिया में पहुंचे ताकि ये जो यूक्रेन हो रहा है, तबाही हो रही है, गनगरज हो रहे, वो ख़त्म हो जाए और हमारी वो मोहब्बत की आइडियोलॉजी फिर जिंदा हो जाए। हमारा जो मकसद था, जो हमारे अहमद साहब मचामी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, उनका पैगाम सिर्फ इश्क का था और इश्क का पैगाम पूरे हमारे कश्मीर के एक एक दिल में है। दसूपामपुर में हज़रत इब्राहीम मंतकी का सालाना उर्स निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर ख़त्मातुल मौज़मात की महफ़िलें आरास्ता हुई। उलमा ने हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस बुज़ुर्ग ने दीन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की। हमदानी की तालीमात और उनके ये जो पैरोकार यहाँ पे आए हुए हैं, ये यहाँ पे दीन इस्लाम और अमन की तालीम लेके आए हुए हैं। तो उसी ज़िम्न में हम यहाँ पे ये दिन मना रहे हैं। इस दिन हम यहाँ पे कलिमात तैबात, ज़िक्र अज़कार, दरूद सलाम और ख़त्मात मौज़ूआत का इंतज़ाम करते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।